کھول دے گا۔ کثرت کے ساتھ آج کل ہم مسلمانوں کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں اور اس کراچی شہر کے اندر بارش نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے میرا خیال ہے ہر شہر کے اندر ہر ہفتے ایک نہ ایک شاور ہو جاتا ہے، ایک نہ ایک جگہ بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ سے خاص استغفار کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس شہر کے اوپر باران رحمت کرے، اللہ رحمت والی بارش کرے۔ کتنے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کو پانی پینے کا میسر نہیں ہے، لوگ گھنٹوں لائنوں میں کھڑے ہو کر پانی کے لیے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ روزے کے اندر کتنی بڑی ہیٹ ویو آئی اور اتنے سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان سب کی بہترین مغفرت فرمائے۔ ہم سب اپنے گھروں کی ٹھنڈک میں بیٹھ کر دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں شریعت کو زندہ کرنے والا بنا۔ اللہ نے دیکھیں کنڈیشن بتا دی ہے، جو شریعت کو دوبارہ سے زندہ کرنے لگ جائے گا اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ سے وعدہ کریں، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ ہم آپ کی شریعت کا علم حاصل کریں گے، اللہ ہم آپ کی شریعت کو نافذ کریں گے اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر بھی، اپنے 1000 گز کے گھر کے اوپر بھی، اور انشاءاللہ اپنی ایکسٹینڈڈ فیملیز میں بھی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کر اور بارش عطا فرما۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ یعنی کیا مطلب تھا ان کے یہ کہنے کا؟ رسولوں کی کردار کی انہوں نے پاکیزگی کی کوئی ویلیو نہ رکھی، بلکہ الٹا ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی شروع کر دی کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تم جو ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنے کا کہہ رہے ہو، ہمیں اپنے الہ چھوڑنے کا کہہ رہے ہو، اپنے فالس گاڈ چھوڑنے کا کہہ رہے ہو، اپنے بتوں کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہو، ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ مبلغ کو پیپل کانشیس نہیں ہونا ہوتا، ورنہ اس کا اعتماد کمزور پڑ جاتا ہے۔ مبلغ سیلف لودنگ کا شکار نہیں ہوتا، کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ کیا مراد ہے؟ اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ قریب ہے۔ اللہ تو بہت قریب ہوتا ہے انسان کے۔ مومن کی مخالفت ہو رہی ہو یا مومن کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہو، اگر مومن کے پاس حقیقت میں رب کی معرفت ہے تو وہ جم کر عمل کرتا ہے، وہ عمل میں ڈٹ جاتا ہے، اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بھی کہا کنوکشن کے ساتھ، اگر تم وہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا میں تم کو پہنچا چکا۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اپنے رب کی آیات سے انکار کیا، رسولوں کی بات نہ مانی، ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی، یعنی ہر گناہ گار کو اللہ کا جو نافرمان تھا اس کو رول ماڈل بناتے رہے، اس کی پیروی کرتے رہے، اس کی طرف انکلینیشن رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسان جس کو رول ماڈل بناتا ہے اسی کے ساتھ آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ تو آپ دیکھ لیں آپ کس کے جیسا حال حلیہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کس کے جیسا زندگی کا لائف پیٹرن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو اللہ نے کیسے یہاں پر دھمکی دینے والے انداز میں، وارننگ والے انداز میں بات کر رہا ہے۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ ایک اور سپر پاور ڈسٹ بن کے اندر۔ اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کتنی ترقی تھی اور میں نے اس کو تباہ کر دیا، اب دنیا کو نقصان ہوگا، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔
اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. جتنا تڑپ کر آپ اللہ سے مانگیں، اتنا تڑپ کر اللہ سے یہ بھی سمجھا کریں کہ اللہ میرے قریب ہے، میری بات سن رہا ہے. کبھی دعا مانگتے میں یہ احساس نہ ہو کہ پتہ نہیں دعا جو ہے اگر میں نے 6 بجے کی ہے تو 10 بجے اللہ تک پہنچے گی یا 8 بجے تک اللہ تک پہنچے گی. ان ربی قریب مجیب. آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جب استعمال کرتا ہے ربی یا متکلم فرسٹ پرسن، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ان سے کہا گیا، رسول کے ذریعے کہلوایا گیا، ان ربی میرا رب قریب مجیب بہت قریب ہے اور مجیب جواب دینے والا ہے. تو آپ بھی اللہ سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، اللہ انشاءاللہ آپ کی تمام دعاؤں کو سنے گا، قبول کرے گا. رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، خاص اہتمام کریں. اور افطاری سے پہلے کا وقت بہت زیادہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کو کبھی ضائع نہ کریں، چاہے آپ بیٹھی ہوئی ہوں ٹیبل پہ، چاہے آپ اپنے کمرے میں ہوں، چاہے آپ افطاری بنا رہی ہوں، آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ سے دعا کر سکتی ہے. مومن کے کاموں میں ہاتھ مصروف ہو سکتے ہیں، زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے مومن. چاہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ آخری ٹائم پر جو ہے وہ افطاری بنا کر رکھوا رہی ہیں یا رکھ رہی ہیں، اس وقت بھی آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے اور دعا کرتی رہیے. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یعنی وہی خاندان کا بت. خاندان کا بت بہت بڑا بت ہوتا ہے جو انسان کو ایمان پر آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے. اپنے خاندان کی عزت ضرور کریں، لیکن تعظیم میں ان کو ہولینس کے لیول پر مت لے جائیں. جو غلط طریقے خاندان کے ہیں اس کو آگے نہ پروموٹ کریں. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ان طریقوں کو، ان روایات کو، ان رسموں کو آگے کنٹینیو کیا جو دین کے اینگل سے بدعت ہیں، جو دین کے اینگل سے اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے خلاف ہیں، تم اپنے ماں باپ کا نقصان کریں گے. ہم اپنے ماں باپ کے لیے اللہ نہ کرے عذاب جاریہ بن رہے ہیں. اور چاہے آپ کی اماں آپ کو کتنی وصیت کر کے گئی تھی کہ دیکھو بیٹا میرے جانے کے بعد یہ کام ضرور کرنا، یہ فلاں نیاز ضرور دینا، فلاں مزار پر ضرور جانا، فلاں جگہ جا کر جو ہے وہ کنڈے ضرور کرنا، یہ ضرور کرنا یا وہ ضرور کرنا، آپ اپنی ماں کی ایسی وصیت نہیں مان سکتی. اور اگر نہیں مانیں گی اور ان سارے اعمال کو آپ سنتوں سے بدل دیں گی تو انشاءاللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی. خاندان کا بت ہمیشہ سے انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنا. تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. صالح نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. روایات میں آتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے خود ان سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی معجزہ لے کر آئیے، اور انہوں نے اسائن بھی کر دی تھی جگہ کہ یہ فلاں پہاڑ کی جگہ ہے، اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی فرمائش جو تھی وہ مان لی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی فرمائش کو جب ان کو دیا تو اس اونٹنی کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس اونٹنی کے اندر اللہ نے معجزانہ طور پر اس کا بلیڈر ایکسٹرا آرڈنری بڑا رکھا تھا. ایک ہی دن میں وہ سارا پانی پونڈ کا پی جایا کرتی تھی، اور ایک دن پانی لینے کا قوم کا ہوتا تھا، ایک دن اونٹنی کا ہوتا تھا. ان کو کہا گیا اس اونٹنی کے لیے اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایک ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی.
آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سنو، دور پھینک دیے گئے سمود۔ یٹ another سپر پاور ان دا ڈسٹ بن آف ہسٹری۔ اللہ تعالیٰ تو پھینک دیتا ہے چاہے کوئی کتنی بڑی سپر پاور کیوں نہ ہو۔ اللہ نے واضح کر دی بات، کھنڈرات بنا دیے ان کے گھر اللہ نے ایک حکم سے۔ اور دیکھو، ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ سلام کے آداب بتا دیے گئے کہ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اس کو سلام کریں۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے کر آیا۔ آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا کہ مہمان گھر میں آئے تو جو بیسٹ چیز اویلیبل ہو وہ ان کے سامنے رکھ دو، ان کو سرو کر دو۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی بچوں نے پیزا آرڈر کرایا ہے، بچے کہتے ہیں جلدی سے مائکرو ویو میں رکھ دیں پلیز، آپ نے میرا پیزا نہیں نکالنا۔ یہ نہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں جو سامنے ہے اس کو مہمانوں کو سرو کر دیں، اللہ برکت ڈالے گا۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جب دشمن کسی کے گھر میں آیا کرتے تھے اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے تو اس کے گھر کا نمک نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو جب ابراہیم کے گھر جو فرشتے آئے تھے مہمان بن کر، انہوں نے جب کھانا نہ کھایا تو ان کو پریشانی ہوئی، ان کو لگا کہ شاید دشمن آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، یعنی فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم کی بیوی، کیا الفاظ آئے یہاں پہ، وَامْرَأَتُهُ، ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یہ یہاں پر ذکر آتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ تقریباً 90 سال تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد تھی، لیکن جو یہاں پر ان کی بیوی کا ذکر آیا ہے وَامْرَأَتُهُ، یہ بی بی سارہ کا ذکر ہے۔ بی بی سارہ کی اب تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بی بی ہاجرہ سے تھی، اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ یہاں ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی۔ دیکھیں آیت نمبر 71 میں سورہ ہود کی آیا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور اس کی بیوی جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ امرأ، عربی زبان میں امرأتا لفظ آتا ہے عورت کے لیے، اور اگر یہ عربی زبان میں عربی گرامر کے حساب سے جن کو سمجھ آتی ہے، اگر یہ مرکب اضافی بن کر آئے، اگر یہ اسم جو ہے یہ اس کے ساتھ کوئی اور اسم آئے اور یہ اس کی پوزیشن میں آئے، جیسے یہاں پر آیا امرأتہ، یا آتا ہے قرآن میں امرأت نوح، یا آتا ہے قرآن میں امرأت لوط، تو جب یہ ایسے دو اسم کی کمبینیشن میں آتا ہے تو وہاں امرأت سے مطلب ہوتا ہے بیوی۔ قرآن میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے بیوی کے لیے، کون سا آتا ہے؟ زوج۔ زوج کا لفظ آپ کو بتایا ہے کہ شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر۔ قرآن میں آپ پڑھتی ہیں، قرآن میں آتا ہے امرأت نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی، امرأت لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی، اور آپ پڑھتی ہیں سورہ لہب میں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کس کی بیوی؟ ابو لہب کی بیوی، ابو لہب کی بیوی کے لیے آتا ہے۔ اب آپ اگر ان تینوں کو دیکھیں، ابو لہب کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، تو کیا یہ تینوں اچھی بیویاں تھیں یا بری بیویاں تھیں؟ بری بیویاں تھیں، اچھی بیویاں تو نہیں تھیں۔ ان تینوں نے اپنے شوہروں کو ہدایت اور ایمان کی طرف نہیں آنے دیا، بلکہ خود بھی بھٹکی رہیں۔ دو تو ان میں سے انبیاء کی بیوی تھی۔ اچھا، زکریا علیہ السلام کا پیچھے ہم ذکر پڑھ چکے ہیں آل عمران میں، وہاں ان کی بیوی کے لیے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا وَامْرَأَتِ عَاقِرٍ، انہوں نے کہا تھا میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے امرأتا ایسی بیوی کے لیے نہیں آتا جو بری ہی ہو، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو زکریا علیہ السلام کی بیوی کے لیے نہ آتا، تو دونوں کے لیے آتا ہے۔ ابھی آگے سورہ یوسف آ رہی ہے، وہاں ہم پڑھ لیں گے، وہاں آئے گا امرأت عزیز۔ پھر قرآن میں آتا ہے امرأت فرعون، فرعون کی بیوی۔ فرعون کی بیوی آپ جانتی ہیں کون تھی؟ بی بی آسیہ، وہ تو اچھی نیک خاتون تھی۔ تو امرأت کا لفظ اچھی اور بری دونوں طرح کی بیویوں کے لیے آتا ہے۔ زوج جس بیوی کے لیے آتا ہے، دیکھیں زوج کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زوج کہتے ہیں پیئر کو۔ پیئر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیئر کا مقصد ہوتا ہے کمپیٹیبلٹی۔ اگر ہم اس کو بیوی کے اینگل سے لیں تو اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ وہ جو بھلائیوں میں مددگار ہو
اور برائیوں سے خود بھی رکے اور اپنے شوہر کو بھی روکے، یعنی اس میں گڈنس ہو. ایک اینگل زوج کے اندر بیوی کا یہ آتا ہے جس میں خیر ہو، جس میں کمپیٹیبلٹی ہو، اور دوسرا اینگل زوج کا آتا ہے، زوج برابر کا پیئر ہوتا ہے نا، جیسے دن کا پیئر رات، سورج کا پیئر چاند، اسی طرح سے زوج. تو زوج میں وہ کہتے ہیں زوج دو جو پیئر ہوتے ہیں وہ دو ایلیمنٹ مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں. تو ایک آپ نے ڈیفینیشن دیکھی زوج کے اندر گڈنس کی، خیر کی. دوسرا اس میں ایلیمنٹ آتا ہے اولاد کا، اس لیے کہ شوہر اور بیوی ملتے ہیں تو انسانیت کی بقا کو قائم رکھنے کے لیے جو مقصد حاصل ہوتا ہے وہ اولاد کا ہے. آپ دیکھیں اللہ کی شان، یہاں پر زوج ایسی بیوی کے لیے آتا ہے قرآن میں، آپ جب بھی پڑھیں گی جس میں خیر بھی ہوگی اور جس کے اندر اولاد بھی ہوگی. اسپیسیفک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ الگ ہے. ان جنرل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کو زوج کہا جاتا ہے، ازواج مطہرات. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسی بیویاں تھیں جن کی اولاد نہیں تھی، وہ اسپیسیفک معاملہ ہے. لیکن آپ کو جہاں قرآن میں زوج ملے گا وہاں پر گڈنس کے میننگز بھی ہوں گے اور اولاد کے میننگز بھی ہوں گے. اور آپ جا کر پڑھیے گا، میرا خیال ہے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں آتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ نے ان کی زکریا علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور اس کو یحییٰ عطا کیا، اور کیا کہا، اور اس کی بیوی کو وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اس کی بیوی، اب زوج کا لفظ آ گیا، اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. ورنہ پہلے آیا تھا وَامْرَأَتِي آقِرْ، انہوں نے کہا تھا میری بیوی بانجھ ہے. جب اولاد مل گئی، جب اولاد کی خوشخبری مل گئی تو اللہ نے کہا وَأَصْلَحْنَا لَهُ، ہم نے ٹھیک کر دیا اس کے لیے زوجہو، اس کے زوج کو، اس کی بیوی کو. یہ ہے قرآن کے کلام میں معجزات. اور یہ معجزات کب محسوس ہوں گے؟ جب ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی زندگیوں سے اس کتاب کا علم حاصل کریں گے. تو یہ فرشتے آئے اور انہوں نے خوشخبری دی ان کی بیوی کو. ان کی بیوی کون تھی؟ بیوی سارا. وہ بولی ہائے میری کم بختی، یعنی ان کو خوشخبری دی تو وہ تو ایک دم سے جو ہے شوق میں بول پڑی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ایکسائٹمنٹ میں کیا بولیں. کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھیا پھونس ہو گئی ہوں، میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اتعجبین من امر اللہ، ابراہیم کے گھر والوں تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں آگے 3 صفات آ رہی ہیں. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے. اواہ منیب، پلٹنے والے تھے، رجوع کرنے والے تھے، شاکر تھے. ان کے موڈ سوئنگز ایسے نہیں ہوتے تھے کہ بار بار جو ہے کبھی پل میں تولا پل میں ماشا، گھڑی میں اولیا گھڑی میں بھوت. بچے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ابھی بیٹھے بیٹھے بالکل فرسٹ کلاس باتیں کر رہے ہوں گے اور ایک دم سے میٹر ہائی ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، کھلونے اٹھا کر پھینک دیے، کتاب اٹھا کر پھینک دی، بلاکس اٹھا کر پھینک دیے. یا یوں بھی سمجھ لیں عورتوں کے معاملے میں بات بات پر آہیں نہ بھرنے والا ہو جو انسان. اواہ منیب، حلیم، جس کے اندر میچورٹی ہو. اگر آپ کا کوئی ڈریس آپ کی پسند کا آپ کو نہیں ملا، آپ کو پتا چلا کہ کھاڑی پر سیل لگی ہوئی ہے، آپ پہنچی تو پتا چلا سارے سیل کے اچھے والے کپڑے ختم، اب کیا کریں؟ آہیں بھریں، وہیں سے امی کو فون کریں، یا آپ کے داماد مجھے جلدی لے کر نہیں گئے نا اس لیے سارے سوٹ جو تھے وہ نکل گئے اچھے والے. یہ والا معاملہ تو حلم والا معاملہ نہیں ہو سکتا. یا آپ کے بچے کے اگر اے سٹارز نہیں آئے تب آپ کا بی پی لو ہو جائے گا. اگست کے مہینے میں رزلٹ آنے والا ہے تو مائیں سب اپنا بی پی ایپریٹس تیار رکھیں. جب رزلٹ آپ کی مرضی کا نہیں آئے گا تو کیا کریں گی؟ آپ سب سے پہلے اپنا بی پی چیک کیجئے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی ہم سب کو اتنا حلم عطا کر دے کہ ہمارے بچوں نے جو اتنی محنت سے پڑھائیاں کی ہیں، جیسا بھی ان کا رزلٹ آئے ہم اس کو قبول کرنے کو تیار ہوں. اللہ ہمیں ایسی میچورٹی عطا کرے. ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ان سے کہہ رہے تھے کہ ابھی ان پر عذاب نہ آئے لوط علیہ السلام کی قوم پر، اس پر فرشتوں نے ان کو کہا کہ نہیں، اب یہ ممکن نہیں ہے، وہ کسی کے پھیرے نہیں پھرے گا. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. آپ جانتی ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ہومو سیکشولیٹی کا مرض تھا.
اور وہ لوگ اس چیز کے اندر بہت آگے نکل چکے تھے. اور لوط علیہ السلام اس وقت پریشان کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ فرشتے ان کے گھر میں 2 خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور لوط علیہ السلام کو ڈر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے لوگوں کو پتا چلا کہ ان کے گھر میں 2 لڑکے آئے ہیں تو وہ ان کے مہمانوں پر حملہ کر دیں گے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں. بیٹیاں کیوں کہا؟ اسکالرز کہتے ہیں بیٹیاں اس لیے کہا کہ رسول اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے، تو ان کی مراد تھی کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تم میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو. کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. اپنی لسٹ میں پاگل تھے بالکل. آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی امریکہ کے اندر یہ گے میرجز کا جو لا ہے وہ پاس ہو گیا ہے. آپ کو پتا چلا؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے اور توفیق دے، اور اللہ مسلمانوں کو ایسا پریشر گروپ بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلمان علم پہنچا سکیں، ہم مسلمان لوگوں کو بتا سکیں کہ اس چیز کے اندر انسانیت کی خیر نہیں ہے، اس میں بیماریاں ہیں، اس میں انسانیت کی گراوٹ ہے، اس میں انسانیت کے اخلاق کی گراوٹ ہے، اس میں انسان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. ان مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اس لیول پر ڈیبیٹ کر سکیں. کہاں سے آئیں گے وہ مسلمان؟ آپ ہی کی نسل سے آئیں گے، آپ ہی کی اولادوں میں سے آئیں گے. اپنی اولادوں کو جن کو ہم بہترین ڈگریز دلوا رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دین کا علم بھی دلوائیں. بہترین کمبینیشن ہے کہ جس انسان کے پاس اللہ کی معرفت بھی ہو اور دنیا کا علم بھی ہو. اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لوط نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا. یہرعون کا لفظ آتے ہیں عربی زبان میں. یہرعون، ان کی لسٹ نے ان کو پاگل کر دیا تھا، دیوانوں کی طرح دوڑ رہے تھے. تب فرشتوں نے اس سے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے. پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں. ان کے نکلنے پر روایات میں آتا ہے کہ کہا تھا جیسے یہ نکلیں گے پیچھے عذاب آ جائے گا تو یقیناً چیخ و پکار ہوگی. تو بتا دیا گیا، حکم دے دیا گیا کہ جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا ان کی چیخ و پکار پر، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ان کی لائلٹیز باقی ہیں. تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، ان پر ترس نہ کھانا، اس لیے کہ یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں. مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان پر گزرنا ہے. اللہ کی اطاعت قبول کرنے والوں میں نہیں تھی، چاہے رسول کی بیوی ہو، چاہے رسول کا بیٹا ہو. ہم دیکھ رہے ہیں جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اس کو کوئی ویلیو نہیں ملتی. اس چیز کے اوپر پکڑ ہو ممکن نہیں ہے کہ پکڑ نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں تو رسول کی بیوی تھی، یا ایک کہے کہ میں رسول کا بیٹا تھا. اللہ نے تو اپنا قانون اٹل کر کے دکھانا ہوتا ہے. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے ہی اب دیر ہی کتنی ہے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس کی بستی کو الٹ پلٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ کچھ سزا دور نہیں. آج بھی سڈوم اور اروموں کی بستیاں جو ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتی ہیں. آپ نے ڈیڈ سی دیکھا ہے، ڈیڈ سی بھی اسی علاقے کے اندر ہے. روایات میں آتا ہے کہ ہوا یہ تھا، جو ہسٹری میں موجود ہے بات، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو اوپر لے کے گئے تھے. ان کے گھر زمین سے اکھڑ کر اوپر چلے گئے تھے اور پھر ان گھروں کو زمین پر پٹخ دیا گیا تھا. وہ کیسے ہوا تھا؟ اگر آپ اس کی کیمسٹری کے پیچھے جائیں، اگر آپ اس کی سائنس کے پیچھے جائیں، تو جس جگہ پر، جس زمین پر ان کے گھر تھے قوم لوط کے، وہاں پر آئل فیلڈز تھیں. اور آئل فیلڈز میں جب زلزلہ آیا تو اس زلزلے کی وجہ سے وہاں کوئی گیس پروڈیوس ہوئی، اور اس گیس کی وجہ سے وہاں آئل فیلڈ کے نیچے لائم سٹون کی لیئر تھی. جب گیس پروڈیوس ہوئی اور وہ تیل اوپر گیا اور ساتھ ساتھ لائم سٹون اوپر گیا تو لائم سٹون میں آگ لگ گئی تیل کی وجہ سے. اور جب وہ پکا ہوا پتھر آ کر ان پر گرا ہے تو ہر انسان کے اوپر کہا گیا کہ وہ نشان زدہ پتھر تھا. یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب تھا جو سخت طریقے سے ان کو دیا گیا. مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو،
اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ فائنینشیل ڈس آنیسٹی تھی ان لوگوں کے اندر۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو قحط اور مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہم دیکھ لیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ حرام کی بجائے ہمارے لیے حلال کو کافی کر دے، اور ہر مخلوق کی محتاجی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں ہوں، یعنی حلال سے بچو گے تو تمہارے لیے ہی برکت ہوگی، تمہارا فائدہ ہے۔ جب حرام مال آتا ہے تو وہ حرام مال اپنے ساتھ جھگڑے، بیماریاں، بلائیں، انتشار اور آپس میں پھوٹ لے کر آتا ہے، نحوست لے کر آتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ ٹپیکل سیکولرزم کی طرف آپ کو ایک اشارہ کر کے دکھائی جا رہی ہے بات، کہ کیا کرو، تم اپنی نماز کو اپنی حد تک رکھو، اپنے دین کو اپنی مسجد تک رکھو، اپنے دین کو اپنی جائے نماز تک، اپنے مصلی تک رکھو۔ یہ ہے دین کا سٹیٹک تصور، لیکن دین ہمیں تصور دیتا ہے سٹیٹ کا، اور سٹیٹ کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں، معیشت بھی آ جاتی ہے، معاشرت بھی آ جاتی ہے، ٹریڈ بھی آ جاتا ہے، فائنانس بھی آ جاتی ہے، سب معاملات آ جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے جو اپنی خواہشات پر بیسڈ ہو، بلکہ وہ دین ہمیں مل گیا ہے جس میں شریعت کی طرف سے تمام احکامات دے دیے گئے ہیں۔ شعیب نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملہ اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یعنی ہر معاملہ انسان قرآن و سنت کی طرف رجوع کرے۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے رسول حلال ذرائع سے کمائی کرنے کو ترغیب دلا رہے تھے، اور نبی جو آتے ہیں وہ معاشرے کی اصلاح ہی چاہتے ہیں۔ ان کو ایسی معیشت دی گئی تھی جس میں انصاف تھا، لیکن انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کب کا سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ کیا برادری نہ ہوتی؟ یعنی اگر تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، صرف اس لیے ہم تمہیں سنسار نہیں کر رہے، سٹیٹس ایشو تمہارا ہے، کچھ تمہارا فیملی سٹیٹس ہے جبھی ہم تمہیں کچھ کہہ نہیں رہے، ورنہ اگر تم غریبوں میں سے اٹھ کر آتے تو ہم تمہیں کہیں کا نہ چھوڑتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ بتاؤ، کیا میری آواز تمہارے لیے اللہ کے کلام کی آواز نہیں بن رہی؟ کیا میری آواز میں تمہیں اللہ کا کلام سنائی نہیں دے رہا؟ تم میری برادری سے ڈر رہے ہو، اللہ کے کلام سے نہیں ڈر رہے؟ آج بھی آپ دیکھیں، کسی کو آپ کی عبادت کرنے پہ تھوڑی مسئلہ ہے۔ جب آپ اپنی جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھتی رہیں، آپ سارا دن نوافل پڑھتی رہیں، آپ سارا دن تسبیح پڑھتی رہیں، آپ ہر دن روزہ رکھیں، آپ ساری رات عبادت کریں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ الٹا لوگ آپ کے گلے میں آ کے ہار پھول پہنائیں گے، آپ کے پاس پانی کی بوتلیں لے کر آئیں گے دم کرانے کے لیے، اور کہیں گے ذرا بہن اس پر دم تو کر دو، آپ سے کہیں گے دعائیں کرانے کے لیے۔ آپ ایک دفعہ اسٹیبلش نارمز کے خلاف بات کر کے دیکھیں، آپ ایک دفعہ نہیں انل منکر کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں لوگ کیسے آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔
شعیب علیہ السلام نے کہا کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف تو کیا، اللہ کو پسے پشت ڈال دیا؟ یہی ہمارا آج کا مسئلہ ہے۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اگر آپ اور میں خواتین ہمت پکڑ لیں اور ہم ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اس رمضان میں اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے خاندانوں سے غیر اسلامی رسومات کو ختم کریں گے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ہمت دیتا ہے۔ انبیاء اکیلے اکیلے ہوتے تھے اپنی اپنی قوموں کے اندر، کسی کو ساتھی ملے کسی کو ساتھی نہیں ملے، لیکن وہ جمے رہتے تھے۔ اور اللہ نے ہم عورتوں کے اندر بڑی ٹینسائل اسٹرینتھ رکھی ہے، بڑا اسٹرانگ ایموشنلی ہمیں اسٹرانگ رکھا ہے۔ ہمت تو کریں، اللہ دیکھیں آپ کی کیسی مدد کرتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ذلت کا عذاب آتا ہے کس پر اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں۔ یعنی میں تو حق کے علم بردار ہوں، تم حق قبول نہیں کرتے، گناہ تمہارے ساتھ ہے، بدعت تمہارے ساتھ ہے، رسموں کو تم نہیں چھوڑتے، تو ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے کر جائے گا۔ کیسی بدتر جائے وردود ہے یہ جس پر کوئی پہنچے۔ ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی لعنت پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے، بئسل ورد المورود آیا ہے، کیسا برا ٹھکانہ ہے رہنے کا۔ یعنی لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا۔ جو آپ کی کیپیسٹی ہے، جس کیپیسٹی میں آپ لیڈر ہیں، بہترین طریقے سے لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کا ذریعہ بن جائیں۔ آپ اسکول جاتی ہیں، اپنی فرینڈز میں آپ سب سے زیادہ جو ہیں پرومیننٹ فگر ہیں، پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں، آپ اپنی فرینڈز کو ایمان کی طرف لانے کا ذریعہ بن جائیں۔ خاندان میں لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، سب آپ سے مشورے لینے آتے ہیں، آپ ان کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم خود بھی اللہ والے بنیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر اتنے سارے لوگوں کے جو قصے سنائے گئے، اللہ نے کہا یہ چند بستیوں کی سرگزشت جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ یہ قرآن بک آف ہسٹری نہیں ہے، یہ قرآن بک آف سائنس نہیں ہے، یہ قرآن بک آف جیوگرافی نہیں ہے۔ اس کو عبرت کے لیے پڑھو، اس سے سبق حاصل کرو۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اتنی بصیرت دے دے کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کی بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے۔ آپ اس کی عربی تو پڑھیں، گرافک ڈسکرپشن، کوئی جھٹلا ہی نہ سکے اللہ کے کلام کو، ایسا ڈسکرپشن۔ اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب ہی کچھ ایسا چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ ان ربک فعال لما یرید۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ایسے اعمال کی دعا کرتے ہیں جو اعمال مجھے اور آپ کو جنت تک پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جو شخص اچھی طرح پورا وضو کرے اور پھر دعا پڑھے
اور اس کے لیے پھر جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. وہ جو دعا آتی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کوشش کیا کریں وضو سنت کے مطابق کریں, بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں, پراپر وضو کریں اور وضو کے بعد وضو کی دعا پڑھیں. آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی. بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے, اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دے دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کو بھی شک ہے کہ دین کا یہ معاملہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا, کوئی دین کا حکم آپ کے لاجک سے نہیں ٹکراتا, آپ کو سمجھ نہیں آتا, تو آپ کیا کریں؟ علم حاصل کریں, ریسرچ کریں, آگے بڑھیں, علم حاصل کریں اور کمپیریٹیو ریلیجن کو پڑھیں. آپ کو چیزیں انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ اللہ کے دیے ہوئے دین میں کتنی حکمت ہے. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان کی سب باتوں سے باخبر ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم کما امرتا, تم اور تمہارے ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو, یعنی اسٹیڈ فاسٹ رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے, اور بندگی کے حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا تَرْكَنُوا, بالکل نہ جھکنا اور نہ ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے, اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزارنے پر. ان الحسنات یذہبن السیئات, در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. اور صبر کرو, اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے, یعنی وہ ان کی اصلاح کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے لوگ کیوں نہ رہے جو زمین کے اندر اصلاح کرتے. اصلاح آتی ہے صرف اور صرف اللہ کا نظام نافذ کرنے سے, شریعت نافذ کرنے سے. قوم کے اندر جو لوگ دین کی شریعت کی نفاذ کی بات کریں اپنی جانوں پر, اپنے گھروں پر, وہ قیمتی لوگ ہیں. آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا, ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے. اللہ نے جس طرح رزق کی تقسیم کی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اخلاق بھی تقسیم کیا ہے. نہیں انل منکر کا طریقہ آپ نے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے, اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا, مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے. انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر چلتے رہیں گے, اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے الا من رحم ربک, جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی آزادی انتخاب اور اختیار اور امتحان کے لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین, اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. یعنی کبھی آپ اپسیٹ ہوں, کبھی آپ